السلام علیکم، گڈ ایوننگ. آپ کی خدمت میں عروج راجپوت حاضر. مسٹر فضل الرحمان کی ناقابل معافی، لغو اور انتہائی غلیظ گفتگو. پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ عورت کے کردار کو سیاسی پلیٹ فارم پر نشانہ بنایا گیا ہو. اس کے حوالے سے اوورسیز کمیونٹی نے بھی سخت نوٹس لیا ہے، خواتین کا بھی شدید احتجاج. اس سب کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. یوں تو پورے معاشرے میں عورت کے حوالے سے، جو کہ ملک کا 50% حصہ ہے، اخلاقیات کا معیار گراوٹ کی انتہائی حدوں کو سے بھی نیچے جا چکا ہے. مگر ہم صرف سیاست کے میدان اور ملکی نمائندگی کرنے والوں کی ہی بات کریں گے. وقت کے ساتھ ساتھ مہذب ہونے کی بجائے ہمارے ملک میں سیاست یا ملک کی نمائندگی کرنے والے طاقتور سبھی اخلاقیات کی گراوٹ میں ایک سے دوسرے پر برتری لے جانے کی کوشش میں دکھائی دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ حد سے اس قدر تجاوز کر گئے ہیں کہ لگتا ہے خدا سے جان بوجھ کر عذاب کے متمنی ہوں. پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ عورت کے کردار کو سیاسی پلیٹ فارم پر نشانہ بنایا گیا ہو. ایوب خان کے زمانے میں قائد اعظم کی 71 سالہ 71 ایئرز اولڈ جو بہن تھی محترمہ فاطمہ جناح، ان کے اوپر بھی نیمز لیے جاتے تھے، ان کے اوپر بھی الفاظ کسے جاتے تھے، جملے کسے جاتے تھے. اور اس وقت کی بہت سے اخباروں میں 1964 میں کہ ایک اخبار کی بات کرتے ہیں، ٹائم میگزین میں اس وقت جو خبر چھپی تھی، اس میں ان کے اوپر جو نام لیے گئے تھے، دا بگ اسٹیک اور جانے کیا کچھ جو کہا کرتے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ ایوب خان ایکچولی accused فاطمہ جناح آف being pro Indian and pro American, and what upset ایوب خان was that فاطمہ جناح looked so good in pants. تو ان کی جو انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اس کے حوالے سے ان کو اعتراضات ہوں گے، یا انہوں نے اس چیز کو اپنا وہ بنایا ہوگا، کہہ لیجئے کہ جو بھی نشانہ بنانے کے لیے. اور she was picked mainly because she was confident and the sister of the late محمد علی جناح, father of his nation's independence. یہ تو حال تھا. یہ 1964 کی بات کریں، جنرل ایوب جو پریزیڈنٹ ایوب خان تھے ان کے بارے میں. 1993 میں بے نظیر پر فتوے لگائے گئے اور ان کا سیاست میں آنے کو حرام قرار دیا گیا. خدا کے واسطے اسلام کو تو بخش دیں. اگر اسلام کو تھوڑا سا پڑھا ہے تو اس میں حضرت خدیجہ جو مطلب جن کے بعد ہمارے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں رہ جاتی، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شادی کی جب وہ صرف 25 سال کی عمر کے تھے، اور وہ اس وقت ان سے جو 15 سال بڑی تھی 40 سال کی عمر کی تھی. انہوں نے وہ بزنس کرتی تھی، اگر بھول گئے ہوں تو ان کی یادداشت تازہ کرنے کے لیے، وہ بزنس وومن تھی، اور انہوں نے اپنی تجارت کے لیے ان کو ایماندار پا کر ان سے درخواست کی تھی کہ آپ میری تجارت کا کام جو ہے وہ کریں. اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے جنگ میں حصہ لیا ہے. اس کے علاوہ مطلب ہزاروں خواتین کی بات ہے، اور ان باتوں کو کم از کم ذہن میں رکھ لی. یہ فتوے کیسے لگا دیے، ان کا سیاست میں آنا حرام کیسے ہو گیا؟ مطلب خدا کے واسطے اسلام کی شکل کو خراب نہ کرے. اس کو تسلی سے کہیں نہیں جاتی عورت. بڑی زبردست ہے پاکستان کی عورت، وہ کہیں نہیں جاتی. اس کے اوپر یہ بلا وجہ کے فتوے لگانے بند کر دیں. وہ آپ کے لیے فائدے مند ہوگی. جیسے اور قوموں نے ترقی کی ہے، پاکستان بھی ترقی کر لے گا. نواز شریف نے بے نظیر کی پرائیویٹ تصویریں، نجی تصویریں، سوئمنگ سوٹ میں تصویریں، پینڈو لوگ ہیں نا پاکستان کے، تو ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. وہ امریکہ میں پلی بڑی تھی، انہوں نے جو بھی ان کی رہنے کا کوئی تصویر ان کے ہاتھ لگ گئی ہوگی، جہاز سے پھینکوائی تھی. مطلب شرمناک ہے یہ بات. کتنی کہہ لیجیے بے حیا ہے، گھٹیا ہے. اس کے علاوہ کتنی مطلب یوں کہہ لیجیے کہ ایک غیر معیاری حرکت ہے. جہاز سے پھینکوائی. پھر کئی مرتبہ تو پارلیمنٹ میں جینڈر ریسزم کا ایسا مظاہرہ، پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہوں، پاکستان پارلیمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ لیڈر، میرا کہنے کو دل نہیں چاہتا مگر آپ مطلب لیڈرشپ کے اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کنٹری کو، آپ کنٹری کے سارے بھاگ دوڑ کو سنبھال رہے ہیں. کہا جاتا ہے ان کو لیڈر، مگر میرا دل نہیں چاہتا میں یہ لفظ استعمال کروں، کیونکہ یہ لفظ کیا استعمال کرنا ہے ہی نہیں ہے. تو اس میں وہ جینڈر ریسزم کا ایسا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ انتہائی نازیبا اور گھٹیا ترین فکرے کسے جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ تو بیچاری بے نظیر روتی ہوئی اسمبلی سے اٹھ کر چلے گی. مطلب آپ وہاں اتنے بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو یہ حیا ہو کہ یہ ہماری جو خاتون ہے، چھوڑیے اس بات کو کہ کوئی رشتے یا اس کی تمیز کی بات ہو، آپ کے ساتھ وہ آپ کے ایک کولیگ کی حیثیت سے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. کچھ شرم کریں. مطلب چھوڑے کہ عورت کو ایکسٹرا عزت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک فرد تو ہے نا وہ.
مگر ایک فرق تو سمجھتے ہی نہیں نا ہم. ابھی بھی بہت سے لوگ آپ ان کی گفتگو سنیں ویسے تھوڑی بہت باتیں کر دیں گے, اگر ہم کو ذرا سا ان کو چھیڑ دیں آپ کو بڑے بڑے انٹلیکچوئل بنیں گے, اندر سے ان کی اوقات پتہ چل جائے گی کہ وہ عورت کو کیا سمجھتے ہیں. پریزیڈنٹ مشرف کو بات لیجئے. پریزیڈنٹ مشرف نے یہ پریزیڈنٹ مشرف کی بات کرتے ہیں. پریزیڈنٹ مشرف نے امریکہ کی پریس کانفرنس میں, یہ 2005 سپٹمبر 17 کی بات ہے, میرا مائی کے بارے میں کیے جانے والے سوال کے جواب میں ایک انتہائی بیہودہ ناقابل معافی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا تھا, مطلب جو انہوں نے بات کی تھی, آپ تمام ملک کی عورتوں کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ وی ڈونٹ الاؤ یو دیٹ. آپ کچھ بھی ہوں, آپ اپنے گھر کی بات کر سکتے ہیں, گھر کی خواتین کی بات کر لیجیے, اول تو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اس کا بھی حق نہیں ہے, اور آپ کو اپنے انڈیویجول کی حیثیت سے صرف اپنی بات کریں. ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے آپ کے حوالے, آپ اس کے بارے میں بات کیجیے. آپ کردار پہ کیسے بات کر سکتے ہیں کسی کے, اور وہ بھی عورت کے, اور تمام عورتوں کے, اس لیے کہ آپ اس وقت, یعنی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں. ہم نے بہت سنا ہے کہ ملٹری میں بڑے مینرز سکھائے جاتے ہیں, تو لینگویج بھی سکھائی جاتی ہوگی, اور جنرل کی تو تربیت کے بارے میں اتنا کچھ ہم نے سن رکھا ہے کہ یہ ٹریننگ وہ ٹریننگ. جب اس عہدے تک کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہر ایک سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. تو آپ جب اتنا کچھ سیکھ گئے تھے تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ کو بینگ اے پریزیڈنٹ, بینگ اے مارشل ایڈمنسٹریٹر, بینگ اے چیف آف آرمی اسٹاف, اس سے بڑا رتبہ مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا رتبے سے مطلب یہ کہ ڈیزگنیشن, اس میں آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے بات کرنے کے, آپ کے پاس وہ سوچ نہیں ہے کہ آپ نے بات کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, تو چپ ہو جائیے, خاموش ہو جائیے. آپ اپنی یہ خامی چھپانے کے لیے کہ آپ کے ملک میں ایک ایسی واردات ہوئی ہے جس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکے, جو کہ ویسے ملک میں بڑی کامن ہے یہ وارداتیں, جو میرا مائی کے ساتھ ہوا تھا, اور اس کے بعد آپ اس کو چھپانے کے لیے اپنے پورے ملک کی عورتوں کے کردار کو داؤ پہ لگا دیا. اور آپ نے کیا کہا اس کے بعد جو ہوا وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو, لیکن پہلے یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ انہوں نے اس وقت کہا کیا اور اس کے بارے میں آیا. تو after suggesting that crying rape was an easy way to be a millionaire and get to Canada, یہ ان کے الفاظ تھے کہ after suggesting that crying rape was an easy way to be a millionaire and get to Canada. اور پھر یہ اس نے کہا ہے, اخبار نے کہا ہے, لیکن انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ یہ ہیں. جب انہوں نے پوچھا کہ بھی میرا مائی کے ساتھ یہ ہوا, what do you say about that, تو کہتے ہیں you must understand the environment in Pakistan. اوکے, یہاں تک ٹھیک ہے. This has become a money making concern. یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہے ہیں, جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے. اب سوچئے ذرا, مطلب اب بچے تو بیچارے ہمارے جوان, ان کو اسکول کالج نصیب نہیں ہوتا ہے, جن کو ہو گئے ہیں, اتنی پریویلیج مل گئی ہے کہ اتنے زبردست ٹریننگز, اور یہ سب کو امریکہ جا, ادھر جا, انگلینڈ جا, اتنا کچھ اپنے کنٹری میں پڑھ لکھ کے, اور اتنے بڑے بڑے ڈیزنگ, اس کے بعد اگر یہ معیار ہے تو سوچیں جو لوگ اسکول کالج جاتے ہیں ان کا کیا معیار ہوگا. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو ریپریزنٹ کریں, 15 لوگوں کے گروپ کو کر رہے ہیں, تو آپ کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے, پہلے اس کی پریکٹس کر لینی چاہیے. وہ ایک جاتے ہیں, وہ اٹھا کے کوئی اپنا کاسا وہ مانگنے لگتے ہیں, میں دیکھیں جی ہم غریب ہیں نا جی, یہ جی, اور یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں, پوری 50% عورت کے لیے کہہ رہے ہیں. You must understand the environment in Pakistan. This has become a money-making concern. A lot of people say if you want to go abroad and get a visa of Canada or citizenship and be a millionaire, get yourself raped. میں ریئیکشنز آئے وہ یہ تھے کہ ایمنسٹی آرگنائزیشن نے, یونائٹڈ نیشنز ویمن رائٹس ونگ نے, اور بہت سی نامور ویمن آرگنائزیشنز نے خوب لعن طعن کی, اور بہت سی آرگنائزیشنز ہیں, کچھ سے تو میں وابستہ ہوں, مجھے معلوم ہے. پال مارٹن جو کنیڈین پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ وائلنس اگینسٹ ویمن عورت کی ریپوٹیشن کو ایسے ڈیمیج کرتا ہے جیسے پودوں میں فنگس یا کوئی کیڑا لگ جاتا ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس گروپس نے بھی انتہائی غصیلا جواب ریلیز کیا تھا. اور اس کے علاوہ امریکن عورت نے بہت بڑی پروٹیسٹ کی تھی اس کے اوپر. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو عورتوں کی جانب سے بے حس ظالمانہ رویہ اور حقیر آمیز
جو تھا وہ رویہ کہا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ عدالت کی وہ توہین ہے یہ، تو اس توہین کا بھی مقدمہ بنتا ہے. صرف عدالت کی توہین نہیں ہوتی، صرف کسی اس کو اگر کچھ کسی نے لائک بھاری بھرکم کپڑے پہنے ہوں جن پہ بہت کچھ سجا ہو، ان کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو ان کی توہین نہیں ہوتی، عورت کی بھی توہین ہوتی ہے. اور یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل مشرف تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی. اور پھر انہوں نے ایمنسٹی نے یہ انٹرنیشنل نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ عورتوں سے معافی مانگی جائے. پی ٹی آئی کی خواتین نے پچھلے 8 مہینوں میں کیسی کیسی بےہودگی اور گھٹیا وار سہے ہیں. ابھی لیٹسٹ پہ بات کریں، اعظم سواتی کی بیگم اعظم سواتی کے ساتھ ان کی ویڈیو 70، یہ 75 سال کے ہیں تو ان کی بیگم 70 کے آس پاس تو ہوں گی. 70 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 70 کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی جو آبادی ہے اس کا کم از کم 70 سے 80% جو ہے وہ اس کی وہ ماں یا دادی کی عمر کی ہے. امیجن کیجئے کہ کم از کم 10 کروڑ لوگوں کی ماں اور ماؤں اور دادیوں نانیوں کی ویڈیو بنا کے آپ نے انہی کے ہسبینڈز کے ساتھ آپ نے وہ ان کی بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں. یہ ان کی بیٹی کو بھیجی گئی. بہت بڑا کارنامہ ہے یہ. امیجن کیجئے، فخر ہونا چاہیے ہمیں اس کے اوپر، اپنی قوم کے ہمیں مطلب بڑے بڑے نغمے گا لینے چاہیے کہ واہ 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 کیا کمال کیا جی آپ نے، واہ 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 کیا بات. یہ ہے معیار. اس کے اوپر ہم سمجھے کہ کوئی بہت بڑی کارنامے ہم انجام دیتے ہیں. بھئی اٹھو جاگو، کچھ ثابت کرو کہ کوئی قابلیت ہے. سیاست کے میدان میں ہے تو سیاسی قابلیت شو کیجئے. کسی اور ادارے سے وابستہ ہے کوئی تو وہ اس ادارے کی قابلیت کو پروف کرے، کمپیٹنس اپنی شو کرے. ارشد شریف نے جیسے اپنی کمپیٹنس شو کی بینگا صحافی، بیچارے کاش وہ زندہ رہتا، اس کی زندگی اس طرح ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی. بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس میں مطلب یہ دکھ ہمیشہ رہ جائے گا. اتنی شاندار ایک آپ کے پاس قابلیت والا انسان اور اس کو ایسے مسل دیا گیا. خدا کے پاس تو اس کی بڑی شان ہوگی، جیسے لوگوں کے دلوں میں وہ راج کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. لیکن زیادتی تو زیادتی ہے. جو بچے اس کے ساری عمر یتیمی کاٹیں گے، اور اگر کسی نے یتیمی کاٹی ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ یتیمی کیا شے ہے، اور کیسے وہ لوگ بخشے جائیں گے، کیسے بخشے جائیں گے جو کسی کو یوں یتیم بنا دیتے ہیں. لڑو، مقدمے میں لڑو، کورٹ میں لڑو، ویسے لڑو، کوئی سیاسی عمل میں لڑو، کسی معاملے میں جیسے لڑنا ہے لڑو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر طاقت ہے تو کسی کو مروا دو؟ یہ کون سا طریقہ، یہ کون سی بہادری ہے، یہ کون سی بڑائی ہے؟ اب اعظم سواتی صاحب کی بیگم کی بات کریں، آپ ان کے ساتھ جو ویڈیو ان کی بنائی، وہ اس کو جیسے بھی جس نے بنائی ویڈیو، مطلب کتنی میں سوچتی ہوں کہ جس نے ویڈیو بنائی، جس نے وہ ویڈیو بھیجی ان کو، اس کی بیٹی کو، ان کی بیٹی کو، اور جو اس میں شامل ہوں گے، کیا ان سب کو اس میں یعنی اس ویڈیو میں اپنی ماں نہیں دکھتی ہوگی کیا؟ مطلب کتنی عجیب سی بات ہے. اور بہرحال پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے نے جو ہے وہ آج کل پرسوں کوئی اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے شیئر کیا کہ ان کی بھی اعظم سواتی ہی کی طرح کی، یعنی کہ ان کی ایک اپنی پرسنل جو بھی کوئی ویڈیو بنا کر ان کی 18 سالہ بیٹی کو رات کو بھیجی گئی، اور حل نہیں ہے. اتنے مفلس ہو گئے ہیں، اتنے مفلس ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ ڈسگسٹنگ جو کیفیات ہیں، یہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. کون ایسی ویڈیوز بنا سکتا ہے؟ کون ایسی ویڈیوز کو یوز کر سکتا ہے کسی کے اگینسٹ؟ کون ایسی ویڈیوز کسی کی بیٹی کو بھیج سکتا ہے؟ سب کی بیٹیاں ہوں گی گھر میں. what a shame, I swear, what a shame. بس اب پاکستانی بہادری اصلی یہ تو ان کا معاملہ ہے نا. تف ہے ان دلوں پر جو اس کو سن کر لرزتے نہیں ہیں، اور ان پہ کیا مطلب بھیجا جائے کہ ان کی مفلوج سوچ پر، جو اس کی غلیظ زبان اور باتوں پر طاقت رکھنے کے باوجود ان کا احتساب کرنے سے گریزاں ہے. کیا ہماری عدالتوں کو، ہماری طاقتور اداروں کے ہیڈز کو عمران خان کی مخالفت سے کبھی فرصت ملے گی؟
کیا ہماری ریاست کبھی عمران خان کی جانب سائیکوپیتھک بیہیویئر سے نجات پائے گی؟ کب ان کے کان پر کوئی جوں رینگے گی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں بھی لوگوں نے ہنسے ان کے اوپر، مذاق ان کا ہنستے ہی رہتے ہیں لوگ، ہر بات پہ ہنستے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان قابل ہوتا ہے نا، جو ابو ایوریج ہوتا ہے، جو تھوڑی بہت ایوریج اس کو واہ واہ کر لیتے ہیں، مگر جو ابو ایوریج ہوتا ہے وہ اس وقت کے لوگوں میں، جو ان کے وقت کے ہم عصر جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آتا تو وہ اس پہ ہنستے ہیں، اور وہ 50 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بات کتنی خاص تھی، وہ بھی قسمت والوں کو پتہ چلتا ہے۔ تو عمران خان کے بہت سے جو انہوں نے منصوبے بنائے، وہ کچھ کہہ رہے تھے مرغیوں والی بات تھی، کچھ مطلب اس میں لوگوں کو ہنسی کیوں آتی تھی، سمجھ تو یہ نہیں آتی۔ یعنی آپ چائنا کے پروڈکٹس دیکھیں جو وہ بناتے ہیں، تو اگر اس کی بات کریں کہ کوئی شخص کے ہم یہ بنائیں تو لوگ ہنسیں گے بیٹھ کے، اس ہنس کے ٹائم گزار دیے، کچھ نے ہنس کے گزار دیا، کچھ نے یہ گندی ویڈیوز بنانے میں گزار دیا، لوگوں کی پرائیویٹ زندگیوں میں گھسنے میں گزار دیا، کچھ نے بلیک میل کرنے میں گزار دیا، کچھ نے کردار عورتوں کے کردار کے اوپر کردار کشی کرنے میں گزار دیا، اور کچھ نے کرپشن میں گزار دیا، چوری چکاری میں گزار دیا، اور کچھ نے جو ہے ان کو سپورٹ کرنے میں گزار دیا، ان کو پروٹیکٹ کرنے میں گزار دیا، اور پاکستان بیچارہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ایسا بھی گیا گزرا نہیں تھا۔ یعنی ہم بتدریج اس کو نیچے جاتا دیکھ رہے ہیں، اخلاقیات کو نیچے جاتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب بچے تھے، ہم نے ماں باپ کے معیار دیکھے ہیں کہ کیا معیار تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس معیار کو کوئی گنتا بھی نہیں ہے۔ اس میں سے کچھ الفاظ استعمال کرے تو میں نے عمران خان سے پہلی بار سنے ہیں کچھ الفاظ، اور دل کو تسلی ہوئی ہے کہ کوئی شخص سیلف رسپیکٹ کی بات کرتا ہے، کوئی شخص ایمانداری کی بات کرتا ہے، ورنہ تو ہم جب یہ بات کرتے تھے تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ خدا اس کا بھلا کرے، خدا اس کی حفاظت کرے، جس نے پوری قوم کو یہ دو چار لفظ سکھا دیے، دل میں ان کے انگریو کر دیے ہیں کہ یہ معنی رکھتے ہیں اور ان پہ جینا چاہیے، اور یہی جینا ہے، ورنہ جو جینا ہے وہ کوئی جینا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ بہرحال یہ جو ماں کا نام لے کر، جو ماں کا ذکر کر کے تہمت لگائی گئی ہے، اور جو لڑکیوں کا جو بھی ذکر کر کے جو تہمتیں لگائی گئی ہیں، اس کو مطلب یہ ناقابل معافی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی عزت اور غیرت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ہے جس کی غیرت باقی ہو، ہے کوئی جو اس کو کاندھا ہی دینے کے لیے آ جائے۔ ہم نے بچپن سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے محلے کی لڑکی کی عزت کو اپنی غیرت سمجھتے تھے، جو ہر ماں کی عمر کی خاتون کو ماں کی عزت دیتے تھے، اور یہ شخص آن کیمرہ سریعام سب کی، آپ کی، سب کی ماؤں پر اتنی گندی تہمت لگا رہا ہے، عورت ذات پر گندگی اچھال رہا ہے، انگلی اٹھا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کون غیرت مند جاگتا ہے اور کون گریبان پکڑتا ہے۔ عمران خان جب چور کو چور کہتا ہے تو سب چیخنے لگتے ہیں کہ وہ گالی دیتا ہے، جب وہ کرپٹ کو کرپٹ کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں گالی دیتا ہے، زبان خراب ہے۔ وہ چور کو چور نہ کہے تو کیا طوطا کہے؟ وہ کیا چور کو چور نہ کہے، کبوتر کہے، وہ کیا کہے، بھیڑیا کہے، وہ کیا کہے؟ چور کو تو چور ہی کہیں گے نا، کرپٹ کو تو جن کے اخباروں میں چھپ چکے کرپشن کے قصے، وہ ان کو اب کرپٹ نہ کہے تو وہی کیا کہے؟ بھائی بتا دو کوئی، اس کے اوپر آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب اور یہ جو سچ مچ گالی دے رہے ہیں، یہ جو سچ مچ تہمت لگا رہے ہیں، ان کی زبان کے بعد ان کو مولانا کہتے رہیے آپ بیٹھ کے۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی، مطلب یہ سمجھ ہے ہماری، یہ فراست ہے ہماری، یہ بصیرت ہے، یہ بصارت ہے، کیا ہے ہماری؟ اور گالی بھی وہ قوم کی ماؤں کو، اور اس پہ سب کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ان کے سامنے کھڑے، کچھ ان کے برابر میں کھڑے ہیں، بڑے وہ، بھائی کیا ہے، اف، یہ دل کالے ہو گئے، یہ بدروحے ہیں، یہ کیا ہے، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکے ہیں، وہ کیا کفل لگا دیے گئے ہیں، یہ کیا مطلب؟ سامنے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں، وہ نہیں کیوں کچھ نہ کرتے تو کم از کم اپنے آپ کو ان سے ڈیٹیچ تو کرتے۔ ہم دنگ ہیں، ہم دنگ ہیں کہ یہ لوگ ہیں کون، آئے کہاں سے ہیں، جو عمران خان کی چگلیاں کرنے کے لیے بڑی بڑی کانفرنس کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے یہ کہا، اس نے اس کو یہ کہا تھا، ہی سیڈ دیٹ، ہی سیڈ دیٹ۔ اب جب جائز موقع ہے تو منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر بیٹھ گئے، ایسے لگتا ہے ہی نہیں ملک میں۔ اسلام کی روح سے عورت پر زنا کا جھوٹا الزام بہت بڑی سزا کا مستحق ہے۔
جبکہ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی وابستگی، کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو، کسی بھی سیاسی اس سے تعلق رکھتے ہوں، اور کسی بھی سیاسی وابستگی کی صورت میں آپ پر لازم ہے کہ احترام آدمیت کو فضیلت دیں۔ معاشرے کا بہت اہم رول ہے کہ غلط یا مجرمانہ پریکٹسز کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس کے اوپر سرزنش ہو، اس کو مسترد کیا جائے، اس کو کنڈیم کیا جائے۔ ایسی حرکات کے بعد جب یہ لوگ معاشرے میں پھر سے ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں، اس سے معاشرہ آہستہ آہستہ بے حسی کا شکار ہو جاتا ہے، جو ہو گیا ہے۔ جیسا کہ نون لیگ کے کسی ممبر نے کہا تھا کہ ایک بار تقریر کرتے ہوئے کہ کرپشن تو سب کرتے ہیں، کرپشن تو ہوتی ہے، کچھ ایسی باتیں کی تھی، دو چار نے کی ہوئی ہیں۔ جی نہیں، ان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، جی نہیں، سب نہیں کرتے، ہر وقت نہیں ہوتی، ہر جگہ نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں کرپشن، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سبھی کرتے ہیں اور سبھی ایکسپٹ بھی کر لیں گے اس کو۔ یہ آپ کا کوئی وہ ہوگا، لائک ایکسپٹنس ہوگی، یا آپ کا کوئی جینے کا ڈھنگ ہوگا۔ سب نہیں کرتے یہ، اور ان سے ڈیٹیچ کرنا چاہیے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، کچھ اپنا رول پلے کرنا چاہیے، ان کو اکیلے چھوڑ دینا چاہیے۔ کم از کم جو غلط بات کرے، جو غلط حرکت کرے، وہ کوئی بھی ہو، آپ کا دوست ہو، کچھ ہو، اس کو ایک دفعہ وارننگ دے دو۔ اگر اگلی دفعہ وہ ایسا کرے، اور اگر نیتاً لگے کہ ایسا کرتا ہے، تو اس سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ دین جو ہے وہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے۔ لیکن زیادہ تر نے عبادات کو یا 5 نمازیں یا حج کر کے خود کو بڑا مکمل سمجھ لیتے ہیں، جبکہ زبان پر قابو پانا جہاد ہے۔ لغو زبان کو خدا نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ لوگوں کے دلوں کا احساس کرنا، لوگوں کی پروٹیکشن کرنا، لوگوں کے عیب کی جو پوشی اگر عیب ہیں بھی تو ان کو پوشیدہ کرنا، یہ تمام باتیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں۔ اس کو پڑھ لیجئے دوبارہ سے۔ قرآن میں خدا نے جھوٹ بولنے والے پر اپنی لعنت بھیجی ہے کہ خدا کی طرف سے لعنت ہے، تہمت لگانے والے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور ہم تمام عورتیں، میں یہ خاص طور پہ کہنا چاہتی ہوں، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف جسٹس اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے ہم تمام پاکستانی عورتیں جو اس ملک کا 50% ہیں، چاہے اوورسیز ہیں چاہے وہیں رہتی ہیں، ہم سب کی جانب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کا از خود نوٹس لیں، اور مسٹر فضل الرحمان کو اور ایسے تمام افراد کو سیاست میں، پارلیمنٹ میں ان کا داخلہ ہمیشہ کے لیے ممنوع کریں، اور جائز سزا دیں، ان کا علاج کروائیں، اور ان پہ جرمانے جو ہیں وہ لگائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے معافی منگوائی جائے ٹی وی چینلز پر بٹھا کر، باقاعدہ زبان، مکمل الفاظ استعمال کیے جائیں۔ تمام مذہبی علماء سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان سے مولانا کا لقب لگانے پر پابندی لگائیں۔ یہ سرٹیفیکیشن نہیں ملنی چاہیے۔ یہ آج اگر ہم اس کو روکیں گے تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے۔ ان کو ہر چیز کے ساتھ گیٹ اوے ہوتے جب لوگ نظر آتے ہیں، وہ ان کا معیار بنتا ہے جینے کا۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ پورے دنیا میں ریپرزینٹ کرتی ہے تمام 22 کروڑ کو۔ وہ اتنی اجڑ، وہ اتنی زبان کی وہ ہوگی، لائک اس کو زبان پہ قابو نہیں ہوگا، وہ اخلاقیات میں اتنی گری ہوئی ہوگی۔ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں پاکستان میں، ان سب کا آپ جو ہے وہ سب کی ڈگنیٹی جو ہے خاک میں ملا دیتے ہیں، سب کو ذلیل و رسوا کروا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہو سکتے، ہم انکار کرتے ہیں، یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں۔ خدارہ اس پہ غور کیجئے۔ پاکستان میں غلط العام کو بند کیجئے، پاکستان میں غلط العام کو بند ہونا چاہیے۔ ہم درخواست کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، چیف جسٹس سے، اور آرمی چیف سے، عاصم منیر صاحب سے، کہ پلیز اس کا نوٹس لیجئے۔